بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ جو خالق کائنات ہے، جو کریٹر آف یونیورس ہے، جو رب العرش ہے، جو
علی کل شیء قدیر ہے، اور جس نے ہماری فلاح و بہبودگی کے لیے بہت سے پیغمبروں کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور ہمیں اور آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کی آرزو اور تمنا کیا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر، اور کہا کرتے تھے کہ اللہ اگر تو نے مجھے نبی نہ بنایا ہوتا تو میرے لیے یہ شرف اور بزرگی کی بات ہوتی کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتا، کیونکہ نبی اکرم کے آنے کی بشارت ہر نبی نے، ہر رسول نے، ہر پیغمبر نے دی ہے۔ یہ بات سن کر بہت خوشی ہوئی کہ جس علاقے میں یہ پروگرام ہو رہا ہے یہاں لوگ بہت ہی زیادہ متفق اور متحد ہو کر رہتے ہیں، اور ایسی نظیریں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ سننے میں یہ آیا کہ یہاں کے ہندو بھائی بھی مسلمانوں کے ساتھ بالکل چولی دامن کے ساتھ رہتے ہیں، مل کر رہتے ہیں، اور مجھے ٹیلی فون پر یہ بتایا گیا کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں ان کو وہ بھی سننا چاہتے ہیں۔ اسی لیے میں نے وہ آیت آپ کے سامنے قرآن کریم کی پڑھی ہے جس کے اندر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا۔ بس دو لفظوں میں یہ بات کہہ دی گئی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک آئیڈیل ہے، ایک بہترین نمونہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آئیڈیل ہے، پوری زندگی ایک ماڈل ہے آپ کی۔ امت اسلامیہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دنیا کے اندر، وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہو، کسی بھی زندگی کے شعبے میں داخل ہو، اس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے لیے آئیڈیل ہے، اس شعبے کے اندر بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے جس شعبے کے اندر وہ کام کر رہا ہے۔ اسی لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جن کے آنے کی بشارت زمین کے ذرات نے دی، درختوں کی پتیوں نے دی، پہاڑوں نے دی، شجر و حجر نے دی۔ اور یہ کوئی میں ڈائلاگ یوز نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ حقیقت آپ کے سامنے آئی ہوگی کہ جب نبی اکرم کی عمر 12 سال کی تھی اور آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا سفر کر رہے تھے، تو ایک راہب نکلا گرجا سے اپنے، وہ بہت کم نکلا کرتا تھا، جو بحیرہ کے لقب سے مشہور تھا۔ اس نے پورے قافلے والوں کی دعوت کی، اور ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا
اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کی دعوت میں شریک ہونے کے لیے گئے تو وہ بحیرہ کہنے لگا کہ اسی بچے کے لیے تو میں نے آپ کی دعوت یہاں کی ہے اور اسی بچے کو آپ وہاں چھوڑ کے چلے آئے ہیں، اس کو بھی بلا کے لائی۔ جب اس بچے کو بلا کے لایا گیا، زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نقل کرتے ہیں جب کھانا کھا چکا یہ پورا قافلہ تو بحیرہ نے سوال کیا، آیا ابو طالب تمہارے ساتھ یہ بچہ جو آیا ہے یہ کس کا بچہ ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ ذات المعاد میں علامہ ابن قیم نقل کرتے ہیں کہ بحیرہ نے یہ سننے کے بعد کہا کہ آیا ابو طالب تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ بچہ تمہارا نہیں ہو سکتا۔ تب ابو طالب نے کہا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم کہ یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا؟ تب بحیرہ نے کہا کہ میری کتاب یہ کہتی ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ، میری کتاب تورات یہ کہتی ہے کہ اس بچے کا باپ اس دنیا کے اندر جیوت نہیں ہے، زندہ نہیں ہے، بلکہ اس بچے کی نشانیاں جو میری کتاب سے ملتی ہیں اس سے تو یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ تب ابو طالب نے جواب دیا کہ تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ بچہ میرا بھتیجا ہے۔ کہا ابو طالب اس بچے کو تم اپنے وطن میں، اپنے ملک میں واپس کر دو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ملک کے شام کے یہودی یہ پہچان نہ لیں، اس بچے کو اس کے اوصاف سے جان نہ لیں، یہ آگے چل کر سید العالمین بنے گا، رحمت للعالمین بنے گا، یہ بچہ آخری پیغمبر، آخری نبی بنے گا۔ تب ابو طالب نے سوال کیا کہ تم نے اس بچے کو کیسے جانا کہ یہ سید العالمین بنے گا؟ تب ابو طالب کو بحیرہ نے جواب دیا کہ آئے ابو طالب، جب تم پہاڑی کے اس جانب سے نمودار ہوئے، جب تم یہاں آ رہے تھے تو میں نے درختوں کو دیکھا، میں نے پہاڑوں کو دیکھا کہ وہ تعظیماً اس بچے کے سامنے جھکے جا رہے ہیں، اس بچے کے سامنے گرے جا رہے ہیں، اور یہ تمام پہاڑ، یہ تمام درخت تعظیماً اسی کے سامنے جھکتے ہیں جو آگے چل کر نبی بننے والا ہو، پیغمبر بننے والا ہو، یہ آخری نبی ہوں گے آگے چل کر۔ یہ بات سن کر ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو واپس کر دیا۔ زاد المعاد کے اس واقعے کو سامنے رکھیے اور پھر اندازہ لگائیے کہ جس کے آنے کی بشارت پہاڑوں نے دی، درختوں نے دی، زمین کے ذرات حتیٰ کہ کنکریوں نے بھی دی، کہ ابو جہل اپنی مٹھی میں کنکریاں اکٹھی کر کے کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دو کہ میری مٹھی میں کیا ہے، اگر یہ آپ بتا دیتے ہو تو میں ایمان لے آؤں گا، میں آپ کو مان لوں گا، میں آپ کو رسول تسلیم کر لوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آیا ابو جہل اس مٹھی کو اپنے کان میں لگا، تیری مٹھی کی کنکریاں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ میں کون ہوں۔ نبی اکرم کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ اس کی مٹھی میں کنکری؟ قرآن کی آیت صاف واضح لفظوں میں کہہ رہی ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی اپنی خواہش سے، اپنے دل سے کچھ نہیں کہتے، وہ اس وقت تک نہیں بولتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ بتا دیں۔ آئے ابو جہل اس مٹھی کو اپنے کانوں سے لگا، تیری مٹھی کی کنکریاں میرے رسول ہونے کی گواہی دے رہی ہیں۔ ابو جہل نے اپنی مٹھی کو کانوں سے لگایا، مٹھی سے
कंकरियों की आवाज आ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अबू जहल ने मारे गुस्से के उन कंकरियों को जमीन पर पटक दिया और कहा, आए मोहम्मद, मान गया कि तुझसे बड़ा जादूगर इस दुनिया में कोई हुआ ही नहीं। मसल मशहूर है कि लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते हैं तो कहती खट्टे हैं। कंकरियों की बशारत से साफ जाहिर है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं थी, और इतनी अजीम हस्ती, और उसका जिक्र हमारे मुल्क में रहने वाले और अक्सरियत, गालिब अक्सरियत जिन भाइयों की है, उनकी किताबों में उस नबी की बशारत न हो, उस नबी के आने का शुभ समाचार न हो। जबकि हम मानते हैं कि हिंदू भाइयों के अंदर भी कोई ना कोई नबी जरूर आया। हां, यह नहीं बता सकता कि कौन आया, लेकिन इस बात की शहादत मिलती है कुरान से कि हिंदू भाइयों में भी कोई ना कोई नबी आया। कुरान डंके की चोट पर ऐलान करता है, वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा। कुरान चीख कर ऐलान करता, वलिकुल्लि कौमिन हाद, हमने हर कौम के अंदर एक डराने वाला भेजा। हिंदू भी एक कौम है और इसके अंदर भी कोई डराने वाला आया होगा। मुमकिन है वेदों में जो बशारतें और पुराणों में जो बशारतें आई हैं, मुमकिन है कि ये उसी नबी ने बताई हो, क्योंकि हर नबी ने आने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का शुभ समाचार दिया है। सरे दस्त मैं आपके सामने सबसे पहले उन मंत्रों को रख रहा हूं, जो मंत्र, बहुत लंबे मंत्रों को मैं नहीं खींचूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि यहां हिंदू भाइयों की तादाद ज्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि अब संगम है यहां और सब लोग मिलकर रहते हैं, इसलिए दो चार चीजें तो मैं बताऊंगा। इस वक्त मेरे सामने भारत के एक बहुत बड़े पंडित की किताब है, डॉक्टर एम ए श्रीवास्तव। उन्होंने अपनी किताब के अंदर क्लियर किया है कि तुलसीदास जी ने संग्राम पुराण के स्कंद नंबर 12 के मंत्रों को आसान हिंदी भाषा में नकल किया है। शंकर जी ने अपने बेटे षणमुख को आने वाले नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो भविष्यवाणी की थी, और हिंदू धर्म के मुताबिक शंकर जी जो हैं वो हिंदुओं के सबसे बड़े देवता हैं। ये कैटेगरीज हैं, ये देव, ये देव, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, और सबसे बड़ा है उसका नाम है महादेव। अब हमारे यहां पर भी चलने लगा है, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, और सबसे बड़ा फला। कैटेगरीज हैं बहुत, पता नहीं ये डिग्रियां किसने दे दी और कहां से बेचारे हमारे भाइयों को मिल गई। कैटेगरीज हैं, ब्रह्मा देवता है, विष्णु भी देवता है, ये सब देव हैं, लेकिन महादेव, सबसे बड़ा देव शंकर। और शंकर ने अपने बेटे षणमुख को आने वाले नबी की जो बशारत दी है, उसको मैं उन्हीं के अल्फाजों में नकल करता हूं। जरा देखिए, सफा नंबर 17 पर इन्होंने नकल किया है, बड़ा दिलचस्प मंजर है। तुलसी शंकर जी अपने बेटे षणमुख को कह रहे हैं कि आने वाले नबी की पहचान क्या होगी और कहां आएगा। उसको तुलसीदास जी ने पहले सेंटेंस में समझाया, यहां न पक्षपात कछुरा खाऊं, वेद पुराण सतमत भाकूं, संवत विक्रम दो अनंडा, महाकोक नस चतुर पतंगडा, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, सुरन चतुसुदर सतचारी, तिनको वंश भयो अति भारी, तब तक सुंदर मद्दी कोया, बिना महामद पार न होया, तब से मानहु जंतु भिकारी,
समृतनाथ एही व्रत धारी, हर सुंदर निर्माण न होई, तुलसी वचन सत सच होई। किसी को अगर हवाला नोट करना है तो संग्राम पुराण स्कंद नंबर 12 कांड नंबर 6 और पदानुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी। और इसकी मीनिंग मैं अपने हिसाब से नहीं करूंगा, तुलसीदास जी ने ही इसका तर्जमा जो किया वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां वेद पुराण पहला जो उन्होंने कहा था, यहां पक्षपात कछु न राखूं, वेद पुराण सद सद भागूं। है हिंदू भाइयों, आज मैं किसी की तरफदारी न करूंगा और किसी की हिमायत में न बोलूंगा, न हिंदुओं के न मुसलमानों के, मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगा। वेद पुराण सत सत भागूं, वेदों में और पुराणों में जो बिल्कुल सही सही लिखा हुआ है उसको मैं लोगों के सामने बिल्कुल सही सही बयान कर दूंगा। तुलसीदास जी कह रहे हैं उसको वेदों में और पुराणों में जो लिखा है मैं लोगों तक बिल्कुल सही सही बयान कर रहा हूं। उसके बाद में कहते हैं संवत विक्रम दो अनंडा, महाकोक नस चतुर पतंगडा। तुलसीदास जी इसके बाद में साफ लफ्जों में लिखते हैं कि 7वीं विक्रमी सदी में चारों सूर्यों के प्रकाश के साथ, चारों सूर्यों के प्रकाश के साथ वो पैदा होगा। चारों सूर्यों के प्रकाश के साथ, संवत विक्रम दो अनंडा, 7वीं सदी के अंदर वो पैदा होगा। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे। वो ऐसी हुकूमत करेगा, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, वो ऐसी राजनीति करेगा, वो ऐसी सियासत करेगा। और सियासत करने में जैसे हालात होंगे, जैसी परिस्थितियां होंगी, प्रेम से या सख्ती से वो अपना मत सभी को समझा सकेगा। राजनीति करेगा, हुकूमत चलाएगा, लेकिन उसमें जैसे भी हालात होंगे, सख्ती से या नरमी से, वो सख्ती भी करेगा और नरमी भी करेगा। बहुत जबरदस्त मामला है इस्लाम का। सख्ती भी है यहां, इतनी जबरदस्त सख्ती। अगर कोई आदमी जिना कर ले और शादीशुदा हो तो उसको पत्थरों से इतना मारो कि जब तक उसकी रूह ना निकल जाए तब तक उसको मत छोड़ो। सख्ती भी है और नरमी भी है, तो इतनी कि खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। हजरत ज़ैनब को तीर मारा हिबार ने, पेट में लगा, हमल जमीन पर गिर गया, साकित हो गया। आखिरकार वही शख्स हिबार इब्न असवद फतेह मक्का के मौके पर आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी की दरख्वास्त करता है। नबी अकरम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, अपनी बेटी की तड़पती हुई वो लाश याद आ जाती है, लेकिन आपने नरमी का ऐसा सबूत उसके सामने पेश किया। फरमाया, हिबार, दुनिया की सारी तकलीफें अगर तराजू के एक पल्ले पर रख दी जाएं और उस दिन जिस दिन तूने मेरी बेटी को मेरे ही आंखों के सामने शहीद कर डाला, अगर उस दिन एक दिन की तकलीफ को अगर तराजू के दूसरे साइड में रख दिया जाए तो दुनिया की अब तक पहुंचने वाली सारी तकलीफों का पल्ला उठ जाएगा और उस एक दिन की तकलीफ का पल्ला भारी हो जाएगा। लेकिन मैंने अपनी जात, खानदान और नफ्स के लिए कभी बदला नहीं लिया। हिबार जाओ, आज मैंने तुझको भी माफ कर दिया। नरमी भी है, सख्ती भी है। सख्ती है तो इतनी कि चोरी है की है और निसाब को पहुंच रही है, हाथ काट डालो उसको, छोड़ो नहीं। बल्कि यहां तक कहा, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लक़तातु यदहा, अगर आज ये फातिमा जो कबीले बनु मखजूम की लड़की है, इसकी जगह पर अगर आज मेरी लगते जिगर होती, मेरी बेटी होती, तो आज मैं अपनी बेटी का भी हाथ काट डालता। सख्ती का मामला है तो इतना जबरदस्त और नरमी है तो इतनी कि एक शख्स आया, कहने लगा, अल्लाह के नबी में हलाक हो गया। कहा, क्या हुआ? कहा, रोजे की हालत में अपनी बीवी से मिल बैठा। आपने कहा, कफारा अदा करो। कहने लगा, क्या है कफारा? कहा, अल्लाह के नबी ने कि एक गुलाम आजाद करो। कहने लगा, सारी जिंदगी मेरी गुलामी में गुजर गई, मैं कहां से गुलाम आजाद करूं? गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं। कहा, फिर 60 रोजे रखो मुसलसल पैदर पे, कंटिन्यू, शहरैनी मुतताबिअ,
لگاتار 55 روزے رکھ لی اور بلا عذر شرعی کے ایک چھوڑ دیا، 55 بیکار، پھر سے رکھو. کہتا اللہ کے رسول کتنے روزے؟ کہ 60. کہا ایک روزہ رکھ نہیں پا رہا ہوں، بیوی سے مل بیٹھا، آپ کہہ رہے ہیں 60 روزے رکھیے، میں کہاں سے رکھ لوں گا، نہیں رکھ پاؤں گا، پتلا دبلا آدمی. آپ نے کہا غلام آزاد نہیں کر سکتا ہے، 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا ہے، تو کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہا اللہ کے رسول میرا یہ حال ہے کہ صبح مل جائے تو کھا لیتا ہوں، شام کو بھوکا، شام کو مل گیا تو صبح بھوکا، میں 60 فقیروں کو کہاں سے کھلاؤں، نہیں کھلا پاؤں گا. کہا یہی تینوں چیزیں تو کچھ نہیں کر سکتا. کہا نہیں میرے پاس نہیں تھا، نہ غلام آزاد کر سکتا ہوں، نہ روزہ رکھ سکتا ہوں 60 اور نہ مسکینوں کو کھانا. آپ نے صحابہ سے کہا چندہ کرو اس کے لیے. کھجور کا ٹوکرا بھر گیا. فرمایا کہ جاؤ چلو اسی کو لے جاؤ تم اور اپنے گاؤں میں غریبوں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں بانٹ دینا. کہنے لگا اللہ کے رسول اللہ کی قسم میرے پورے گاؤں میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں. کیا کہا مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہے ہی نہیں. کہا اچھا جا تو ہی کھا لے، اپنے بچوں کو کھلا جا. راجنیتی بھوے پریتی دکھاوے، آپن مت سب کا سمجھاوے. راجنیتی کرنے میں جیسے بھی حالات ہوں گے وہ راجنیتی کرے گا، حکومت چلائے گا. سختی کی ضرورت ہوگی سختی بھی کریں گے، اور نرمی کی ضرورت ہوگی تو وہ نرمی بھی کریں گے. جیسے بھی حالات ہوں گے. یہاں ہمارے ہندو بھائیوں کی طرح نہیں ہے وہ منو اسمرتی اٹھا کر دیکھ لیں 14ویں ادھیائے میں ہون ضروری ہے ہر حال میں. ایک ناریل کا گولا صبح اور ایک شام کو، 1 تولہ کستوری صبح اور شام کو، 16 چمچے دیسی گھی صبح اور 16 چمچے شام کو. ہر حال میں ہون کے لیے چاہیے. اور اگر غریب ہو یا امیر کوئی بھی ہو، اگر بغیر ہون کے مر گیا تو ادھرمی و پاپی ہو کر مر رہا. اتنی سختی بھی نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں یہ ہے کہ اگر صاحب استطاعت ہو تو زکوٰۃ دو، نہیں ہو تو معاف ہے. حج کرنے کی طاقت نہیں، ان استطاعت الیہ سبیلا، اگر وہاں تک جانے کی طاقت نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے. اگر ہے تو پوری زندگی کے اندر ایک بار تم کو حج کرنا ہے، نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے. راجنیتی کرنے میں جیسی بھی حالات ہوں گے وہ لوگوں کو اپنے حالات سمجھائے گا. سختی کی ضرورت ہوگی وہ سختی کرے گا، اور نرمی کی ضرورت ہوگی تو وہ نرمی کرے گا. سورن چتو سدر ست چاری تن کو ونش بھیو اتی بھاری. بڑا اچھا منتر ہے. اس کے ساتھ 4 دیوتا، 4 پرمکھ سہیوگی ہوں گے جن کی سہایتا سے اس کے انویائیوں کی، اس کے ماننے والوں کی سنکھیا کافی ہو جائے گی. جس کے ساتھ 4 سہیوگی ہوں گے، اشارہ ہے 4 خلیفاؤں کی طرف، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جن کی سہایتا سے، جن کی ہیلپ سے ان کے انویائیوں کی اور ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی. آپ دیکھیے اللہ کے نبی نے ان 4 صحابیوں کے خلیفاؤں کے ساتھ مل کر جو محنت کی، جو مشقت کی، تو ان کے ماننے والوں کی تعداد اس دور میں کتنی پھیل گئی، کتنی زیادہ ہو گئی. فتح مکہ کا وہ واقعہ یاد کرو کہ 10,000 صحابہ کے ساتھ نبی اکرم مکے کے اندر جمع ہیں. مکے کے اندر 10,000 صحابہ کو اکٹھا کیے ہوئے ہیں. یہ مکے کے اندر فتح مکہ کے موقع کی بھیڑ ہے. فتح مکہ کے موقع کی، مکہ جب فتح ہوا اس موقع کی بھیڑ ہے، جس کو اتھرو وید کے 27ویں کانڈ کے 120ویں کانڈ کے 127ویں سوکت کے اندر 10,000 کی تعداد اس طرح بتائی گئی. ایش ایشا امام ہے شتن نشکان دشسترجا تریڑی شتان نورتان سہسترا دش گوناما. ایش ہے لوگو، ایشا ایشور دے گا، اللہ دے گا، مام ہے محمد کو، دشسترج 10 ہار، شتن نشکان 100 سونے کے سکے دے گا، دشسترجا 10 ہار دے گا، تریڑی شتان 300 گھوڑے دے گا، سہسترا دش اور 10,000 گونامہ گائیں دے گا. 10,000 گائیں یعنی فتح مکہ کے موقع پر وہ 10,000 صحابہ، 300 گھوڑے، فتح مکہ کے جنگ بدر کے موقع پر 313 لڑنے والے وہ صحابہ، 10 ہار
ہار گلے میں پہنا جاتا ہے، عورتیں اکثر گلے میں ڈالتی ہیں جو دل کے بہت قریب ہوتا ہے۔ 10 ہار سے مراد وہ 10 صحابہ عشرہ مبشرہ جو اللہ کے رسول کے دل کے بہت زیادہ قریب تھے، جو نبی اکرم کے دل کے بہت زیادہ قریب تھے، اتنے قریب تھے کہ اللہ کے رسول نے اسی دنیا میں ان کو جنت میں جانے کی بشارت دے دی۔ ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، ابو عبیدہ تم جنتی، ایک ایک کر کے 10 صحابہ کو جنت میں جانے کی بشارت آپ نے دی ہے۔ 10 ہار سے مراد شتن نشکان 100 سونے کے سکے، سونا آدمی بیچ دیتا اپنے بچوں کی پڑھائی لکھائی کی خاطر، MBBS اور ڈاکٹر کی ڈگری کے خاطر مائیں اپنا سونا بیچ دیتی ہیں کہ میرے بچے کی تعلیم پوری ہو جائے۔ سونے کے سکوں سے مراد اصحاب صفہ جو علم حاصل کرنے والے ان کی تعداد بھی لگ بھگ 100 کے آس پاس تھی۔ 10 ہار سے مراد عشرہ مبشرہ 10 صحابہ، 300 گھوڑوں سے مراد 300 بہادر جو جنگ بدر میں لڑنے والے 313 صحابہ کی طرف، 10,000 گائیں، گائے بہت سیدھا جانور مانا جاتا ہے، اسی لیے کہا گیا 10,000 گائیں۔ وہ اتنے سیدھے صحابہ ہیں کہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آج مکہ فتح ہو گیا ہے، مجھے اجازت دیجئے جنہوں نے میرے ماں باپ کا قتل کیا آج میں ان کو ماروں، مجھے اجازت دیجئے جنہوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی تھی آج میں ان سے بدلہ لوں۔ اور امام کائنات کی زبان سے جملہ نکل رہا ہے لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی سے کوئی انتقام نہ لیا جائے گا۔ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تم سے کوئی بدلہ نہ لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے سب کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا، اور سارے صحابہ 10,000 کی تعداد میں تھے، سارے کے سارے صحابہ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں نبی کا فیصلہ۔ ان سے زیادہ سیدھا کون ہوگا؟ اور حجۃ الوداع کے اس موقع کو اٹھاؤ، 1,44,000 کا مجمع، ان چاروں سہیوگیوں سے اس کے ماننے والوں کی تعداد اور سنکھیا بڑھ جائے گی۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، 1,24,000 یا 1,44,000 کا مجمع ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کہلوا رہے ہیں، سب سے کہہ رہے ہیں بتاؤ اے لوگوں، اللہ نے مجھے جو دعوت دی تھی میں نے اس دعوت کو لوگوں آپ تک پہنچایا یا نہیں؟ تمام سامعین نے، حاضرین نے بیک زبان کہا اے اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ نے اللہ کی دعوت کو پورا کر دیا ہے۔ تب اللہ کے نبی نے تمام شاہدین حاضرین کے مجمع پر اللہ کو بھی گواہ بنایا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ میری امت کی اس گواہی پر تو بھی گواہ بن جا، تو بھی گواہ بن جا، تو بھی گواہ بن جا۔ کتنے چاروں انویائیوں سے، چاروں صحابیوں سے ماننے والوں کی تعداد میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ اور پھر دیکھا جائے تو آج کی تعداد بھی اگر دیکھی جائے میرے بھائیوں تو یہ انہی کی محنت کا ثمرہ ہے جو آج ہم کو ہمارے سامنے جو تعداد دکھ رہی ہے، اور ہندوستان کی فہرست میں اگر وہ تعداد دیکھی جائے تو 25 کروڑ 30 کروڑ سے اوپر پہنچ رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ آگے دیکھیے، بہت اچھا منتر، تب تک سندر مدی کویا، تب تک سندر مدی کویا، بنا محمد پار نہ ہویا۔ جب تک سندر، کویا مانی آواز، جب تک سندر آواز، سریلی آواز یعنی قرآن کی میٹھی آواز جب تک اس دنیا میں باقی رہے گی، سندر والی قرآن دھرتی پر رہے گا اس کے، اور محمد بنا محمد پار نہ ہویا، تب تک قرآن اور محمد کے بغیر کوئی دوسرا پار نہ ہو سکے گا، نجات نہ پا سکے گا۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء، دشمن بھی جس کی فضیلت اور صداقت کا اعتراف کر لے اس سے بڑی صداقت اور کیا ہوگی۔ یہ ہمارے گھر کی گواہی نہیں ہے، یہ آپ کے گھر کی گواہی ہے۔ تب تک مدی کویا، تب تک سندر مدی کویا، جب تک سندر سریلی آواز یعنی قرآن اس دنیا میں باقی رہے گی، بنا محمد پار نہ ہویا، اس کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی پار نہیں ہو سکتا ہے، اپنی زندگی کو کامیاب نہیں بنا سکتا ہے۔ لگتا ہے شنکر بھگوان بھی اپنے بیٹے کو قرآن و حدیث ہی کو مضبوطی سے پکڑنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ یعنی سندر مدی کویا قرآن، اور بنا محمد یعنی قرآن اور محمد، قرآن و حدیث، اور اسی کو تو اللہ کے رسول نے ان الفاظوں میں کہا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما،
کتاب اللہ و سنتی، اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، لا نہیں بلکہ لن تذلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے کائنات کی کوئی بھی چیز تمہیں گمراہ ہرگز نہیں کر سکتی، لن تذلوا۔ پتہ یہ چلا کہ آج ہم جو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو مضبوطی سے نہیں پکڑا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لن تذلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، ما تمسکتم بہما، شرط لگائی جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے، اس کے بعد کا لن تذلوا، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے، تمہیں کائنات کی کوئی چیز گمراہ نہیں کرے گی۔ اور صاف الفاظوں میں کہہ دیا کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، وہ سنتی، اور دوسری میری سنت ہے۔ یہی دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ راہ راست پر لانے کے لیے یہی دونوں چیزیں کافی۔ اور یہی چیز تو ہے افریقہ کے اندر جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہی تو کہا گیا کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے قرآن اور حدیث سے دور کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان قرآن و حدیث پر عمل کر کے وہ مضبوط دیوار نہ بن جائیں کہ جس سے ٹکرا کر ہمیں اپنا سر پھوڑنے کے سوا اور کچھ نہ ملے۔ علامہ اقبال نے افریقہ میں ہونے والی اسی میٹنگ کے بارے میں نقشہ کھینچا تھا کہ ان کو جس چیز سے خوف تھا عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف کہ آشکارا ہو نہ جائے شرع پیغمبر کہیں، آشکارا ہو نہ جائے شرع پیغمبر کہیں۔ ان کو اسی بات کا خوف تھا کہ کہیں محمد رسول اللہ کی شریعت پر مسلمان پھر سے عمل پیرا نہ ہو جائے۔ اسی لیے میں نے یہ آیت پڑھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دنیا کا کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جس پر آپ عمل کرتے ہیں؟ اگر آپ بزنس مین ہیں تو محمد رسول اللہ کی تجارت دیکھیے، اگر آپ کسی عدالت کے اور کورٹ کے جج ہیں تو محمد رسول اللہ کے فیصلوں پر نظر ڈالیے، اگر آپ کہیں کے حاکم وقت ہیں تو پھر محمد رسول اللہ کی حکومت دیکھیے، اگر آپ باپ ہیں تو محمد رسول اللہ کی نظر رحمت دیکھیے جو اپنی اولاد کے اوپر پڑ رہی ہے، اگر آپ اپنی عورتوں کے شوہر ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ازدواجی زندگی دیکھیے جو آپ کی 11 نہیں بلکہ 12 بیویوں کے ساتھ گزر رہی ہے، اگر آپ کہیں کے سائنٹسٹ ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات دیکھیے کہ چھینک آئے تو الحمدللہ کہیے، استنجا کی ضرورت ہو، پیشاب کی ضرورت ہو تو پانی لے کر جائیے، جمائی آئے تو ہاتھ منہ پر رکھیے، پانی 3 سانس میں پیجئے، اگر آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاکٹری اور حکمت دیکھیے۔ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا؟ اور اگر آپ مدرس ہیں تو سنیے حضرت جبرائیل کس طریقے سے نبی اکرم سے سوال کر رہے ہیں اور سیکھیے۔ اخبرنی عن الاسلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں، اور کس انداز سے زانوِ تلمس طے نہیں کر رہے ہیں بلکہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے شاگرد اپنے استاذ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے۔ حدیث کے پورے الفاظ اس طرح ہیں، وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب وشدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر سفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام۔ وہ شخص آیا دور سے، استلا علینا رجل شدید و بیاض، انسانی شکل میں آیا، رجل کا لفظ بتلا رہا ہے کہ جبرائیل ایک انسان کی شکل میں آئے، اور سارے صحابہ نے دیکھا شدید و بیاض الثياب، بہت سفید کپڑے تھے، اور شدید و سواد الشعر، بال بھی بہت زیادہ کالے تھے، لا يرى علیہ اثر سفر، سفر کا کوئی نشان نہیں دکھائی دے رہا تھا، آ رہا تھا دور سے، لگ رہا تھا مسافر، لیکن مسافر کی جو حالت ہوتی ہے سفر سے سفر کرنے کے بعد وہ اس کے چہرے پر نہیں دکھائی دے رہی تھی، پراگندہ حال نہیں تھا، اس کے چہرے پر گرد و غبار نہیں تھا، وہ آیا اور آ کے ہی بیٹھ گیا، فاسند رکبتہ الی رکبتہ، نبی کی گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا دیے، وضع کفیہ علی فخذیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو نبی کی ران پر رکھ لیا اور کہا اخبرنی عن الاسلام، اسلام کسے کہتے ہیں؟
اسلام کیا ہے؟ قال الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. اگر آپ مدرس ہیں تو سیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے تعلیم دی ہے، اور اگر آپ شاگرد ہیں تو سیکھیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے تعلیم دی اور صحابہ نے کس طریقے سے سیکھا ہے. کون سا ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا؟ اور جو ڈپارٹمنٹ خالی ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس اتنا ماہر ڈاکٹر ہے، ہم جھولا چھاپ ڈاکٹروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. MBBS MD ڈگری جس کے پاس ہو تو لوگ کہتے ہیں بہت قابل آدمی ہے. آپ کے پاس ڈگری یافتہ ہے. آپ تو ان ڈاکٹروں کی باتیں مان رہے ہیں جن کو ڈگری آپ نے دی ہے، اور ہم تو اس ڈاکٹر کی طرف تم کو بلا رہے ہیں جس کو ڈاکٹری کی ڈگری اللہ نے دی ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. محمد الرسول اللہ، بس اسی لفظ پر غور کر لو. محمد اللہ کے رسول ہیں. ڈگری کس نے دی؟ محمد نام ہے، رسول یہ عہدہ، یہ پوسٹ ہے، اور اس پوسٹ پر فائز کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. یعنی یہ رسول ہم نے اور آپ نے نہیں بنایا. مصلی پر کھڑا کر دو، چلو جرجی صاحب نماز پڑھائیے، یہ امام آپ نے بنایا ہے. بہت بڑا مولوی ہے، یہ ہم نے اور آپ نے بنایا ہے. یہ اللہ کا رسول ہے. رسالت کی ڈگری پر فائز کرنے والی ذات اللہ کی ہے. جس کو ہم اور آپ کسی مسند پر فائز کرے اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جس کو اللہ کسی مسند پر فائز کرے اس سے غلطی ممکن نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے کہا محمد ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا رسول تمہیں جو دے وہ آنکھ بند کر کے لے لو. اسی لیے کہا کہ ما ینطق عن الہوی، میرا رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہے. اسی لیے کہا ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر میرا رسول اپنی طرف سے کچھ کہہ دے گا لاخذنا منہ بالیمین، ہم اس کو داہنے ہاتھ سے پکڑ لیں گے، اور پکڑ ہی نہیں لیں گے ثم لقطعنا منہ الوتین، ہم اس کی گردن بھی کاٹ ڈالیں گے. اسی لیے کہا کیونکہ میرا رسول اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں ہے، میرے رسول اپنی مرضی سے کچھ بولتے ہی نہیں ہے. اتنی بڑی گارنٹی اللہ نے دی ہے، اگر اپنی طرف سے بول دے گا تو ہم اس کی رگ دل کاٹ ڈالیں گے. تصور کیجئے. ہاں آئیے، کیا کہہ رہا تھا؟ لن تضلوا ما تمسکتم بہ. زندگی کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہو، یہی بات اس میں کہی جا رہی ہے. بنا محمد پار نہ ہویا. قرآن اور محمد الرسول اللہ کے زندگی کے بغیر اور آپ کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھ کے بغیر کوئی پار نہیں ہوگا. اس کی مکتی اور نجات نہیں ملے گی. ترجمہ ہم نہیں کر رہے ہیں، ترجمہ ڈاکٹر احمد سریواستو ایک پنڈت کا کیا ہوا ہے. آئیے ایک منتر اور دو اور ہیں. تب سے مانہو جنتو بھکاری. بھکاری آپ یہ مت سمجھ لینا، بھکاری وہ بھی ہوتا جو کسی جگہ بیٹھ جائے، کام دھندا نہ کرے، بس محلے والوں کی روٹیوں کے ٹکڑوں پہ پلے، وہ بھی بھکاری ہوتا ہے. تب سے مانہو جنتو بھکاری. اب بھکاری کا ترجمہ یہاں دیکھیے گا پنڈت جی کیا کر رہے ہیں. تب سے مانہو جنتو بھکاری سمرت ناتھ ایہی ورت دھاری. بڑا پیارا منتر ہے. لکھتے ہیں کہ انسان، بھکاری، کیڑے اور مکوڑے. تب سے مانہو جنتو بھکاری، انسان، بھکاری، کیڑے مکوڑے، سمرت ناتھ ایہی ورت دھاری، اور جانور اس ورت دھاری کا، اس روزہ رکھنے والے کا، اس اپاس کرنے والے کا نام لیتے ہی ایشور کے بھکت ہو جائیں گے. یعنی جیسے ہی وہ شخص، وہ انسان یہاں رسول بن کر آئے گا، محمد رسول بن کر آئیں گے، ویسے ہی نہ صرف انسان بلکہ کیڑے مکوڑے اور بھکاری بھی اللہ رب العالمین کے بھکت یعنی عبادت گزار ہو جائیں گے. بتائیے یہ چیز جناب محمد الرسول اللہ کی رسالت کے بعد سامنے آئی یا نہیں آئی؟ معجزات دیکھیے نبی اکرم کے. جس منبر پر، جس لکڑی کے تنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہارے سے خطبہ دیا کرتے تھے، جب لکڑی کا منبر بن کر تیار ہوا تو وہ لکڑی کا تنا ایسا پھوٹ پھوٹ کر رویا. بخاری کی روایت ہے صحابہ نے بھی اس کے رونے کی آواز سنی کہ اللہ کے رسول کہ اب قدم مبارک میرے اوپر سے ہٹ گئے، اب میں محروم ہو گیا، اب تو آپ منبر کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دیں گے.
یہ معجزہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یا تو کیڑے مکوڑے جاندار تو چھوڑو, یا غیر جاندار چیزیں بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر رہی ہیں. ابو جہل کی مٹھی کی کنکریاں بھی بتلا رہی ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ منتر بالکل صاف اسی کے اوپر فٹ ہوتا ہے کہ تب صبر تمام کی تمام لوگ ایشور کے بھکت ہو جائیں گے, اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جائیں گے. اور آخری چیز تلسی داس جی لکھتے ہیں ہر سندر نرمال نہ ہوئی تلسی وچن ست سچ ہوئی. کتنا بہترین منتر ہے, تب سندر نرمال نہ ہوئی, تب اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا. جب یہ آ جائے گا تب سندر نرمال نہ ہوئی, یعنی پھر اس کے بعد کوئی دوسرا نہیں آئے گا. یہ آخری ہوگا, یہ لاسٹ ہوگا, یہ انتم مہارشیوں انتم سندیشٹا ہوگا. تلسی وچن ست سچ ہوئی, اور تلسی جو بول رہا ہے وہ ہو کر رہے گا. یعنی یہ چیز یہ شخص عرب کی دھرتی پر پیدا ہو کر ہی رہے گا. یہ تو ہیں سنگرام پران کے الفاظ, لیکن والمیکی رامائن میں یہ لفظ بھی موجود ہے ان منتروں کے ساتھ کہ دیش عرب بھرگ لتا سہائے سوتیل بھرم گت سنو گھگرائے. وہ 14ویں رات کی طرح چمکے گا اور وہ عرب کی دھرتی کے اوپر جنم لے گا. دیش عرب بھرگ لتا سہائے, وہ عرب کی سرزمین پر اور عرب کی دھرتی کے اوپر آئے گا. مل کر رہتے ہو, اس لیے میں نے ہندو بھائیوں کے لیے یہ تھوڑے سے منتر میں نے پڑھے ہیں, چونکہ یہ منتر آسان ہندی میں تھے, اس لیے اس کے ساتھ ہی صفحہ نمبر 27 کے ایک منتر میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں, اور یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں ہندو بھائیوں کا جب یہ عقیدہ ہے تو پھر ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, اور ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہونا چاہیے. ذرا دیکھیے یہ منتر, بس ایک منتر اور, میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ وہ موقع نہیں ہے اور یہاں میں دوسری باتیں سیرت طیبہ پر سنانا چاہتا ہوں. ذرا اس منتر کو سامنے رکھیے. وچرن شونا, یہ منتر اسی پنڈت کی کتاب میں موجود ہے. وچرن شونا چھوڑیاں ہینا پرتی مگوتی نرپلنگ چھدو دس یونی کوٹی شونی ہنشیتی. شریمد بھاگوت پران اسکند نمبر 12 ادھیائے نمبر 2 منتر نمبر 19. اتنا سندر ہوگا کہ تمہارے وچاروں میں نہیں آئے گا. وچرن شونا, ہمارے ہندو بھائیوں کیا سندر کوئی ہے ہی نہیں. ہنومان جی کی طرف اگر دیکھو گے تو منہ پھلو دیا, پیچھے پونچھ لگا دی. برا نہ مانے ہمارے ہندو بھائی, سندر بتلا رہا ہوں, تم کس سندر کی تلاش کر رہے ہو. ذرا کلکتہ میں چلے جاؤ, وہاں کالی مائی کی ایک مورتی ہے, بالکل بھیانک چہرہ, جیب باہر نکالے اس طریقے سے کی ہے, کھنجر لی ہوئی بیٹھی ہے, یہ بھیانک چہرے. اور آپ کی کتاب کہہ رہی وچرن نہ شونا, تمہارے وچاروں میں نہیں آئے گا, اتنا سندر ہوگا. ہنسنے کی ضرورت نہیں. آج ہم کو بھی لوگ کہتے ہیں ان کو مانو, صبح جن کو کا چہرہ دیکھ لو تو قسم خدا کی رات کو روٹی کھانے کو دل نہ کرے. بال بکھرے ہیں, ایک صاحب تو بیچارے 12 بنکی بہت دور نہیں ہے آپ کے یہاں سے, کہتے ہیں مولوی صاحب اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. مولانا دیندار خان صاحب زندہ تھے, اللہ جنت عطا فرمائے. میں نے کہا بھائی نماز پڑھتا نہیں ہے تو. مولوی صاحب اس مسجد سے نکلا ہوں میں نماز پڑھ کے. میں نے کہا بھائی منگل کا دن تھا وہ, اور میں نے اس سے کہا تو نماز پڑھ کے آیا, چہرے پہ مٹی, وضو تو نے بنایا کہ نہیں بنایا. بولا میں نے وضو جمعے کو بنایا تھا. ہاں صحیح بات بتا, جمعے کو بنایا تھا. میں نے کہا جمعے کو بنایا تھا اور آج تو منگل 5واں دن ہے. بولا ہم بزرگوں کے وضو 40 دن تک رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہاں ہمارے جتنے بھائی ہیں ہر مسلک کے لوگ ہیں, میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ایسا بھیانک عقیدہ کسی کا نہیں ہوگا. 40 دن تک کس کا وضو ٹھہر سکتا ہے, کسی کا نہیں. اور وہ تو ایک نیا فرقے کا مالک بن کے آیا, کہتا کہ ہم بزرگوں کی وضو 40 دن تک رہتے ہیں. تو ہم نے اس سے کہا جمعے سے اب تک تو نے لیٹرین کی کہ نہیں کی. کہنے لگا واہ کیسا تو مولوی ہے, کہاں سے ڈگری تجھے مل گئی. میں نے کیوں, کیا بات ہے. بولا یہ کوئی روکنے والی چیز ہے کیا. میں نے کہا پیشاب بھی کیا ہے. بولا یہ کوئی روکنے والی چیز ہے. سویا بھی ہے. ہاں سوئے بھی, سویا ہے, پیشاب تو نے کیا, پائخانہ تو نے کیا, سب کچھ, پھر بھی تیرا وضو باقی ہے. یہ وضو ہے یا لوہے کا لٹھا جو ٹوٹتا ہی نہیں, کیا ہے یہ تیرا. مولوی دیندار خان نے اس کو بلایا ادھر اور اس کے سر کو چھیلا, یہاں سے روڈ بنایا, بالکل یہاں بال چھوڑ دیے, یہاں چھوڑ دیے,
کہنے لگا آپ 50 پیسے دے رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ بال صحیح کرانے میں 5 روپے لگ جائیں گے. یہ حال تھا. ایسے بھی لوگ. وچرن شنا، اتنا سندر ہوگا کہ تمہارے وچاروں میں نہیں آئے گا. کس کو سندر کہہ رہے ہو؟ اس کی سندر کی بات کرو جس کو دیکھ کر کبھی حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. میرے حبیب آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین آج تک کسی کو دیکھا ہی نہیں. اور آپ کی تعریف میں اتنا ہی کہہ دیتا ہوں کہ وہ اجمل منک لم تلد النساء، آپ سے زیادہ جمیل اور خوبصورت دنیا کی کسی عورت نے کوئی بیٹا پیدا کیا ہی نہیں. یہ خوبصورتی تھی. کیسی خوبصورتی؟ کچھ اور نہیں. اتنا ہی کہہ دیتا ہوں کیونکہ سورج کہا ہے آپ کی کتاب کے اندر اس رسول کو، اور سورج ہی اما عائشہ مانا کرتی تھی اپنے نبی محمد رسول اللہ کو. کہہ دیتی لی شمس وللہ پاک شمس شمسی خیر من شمس السماء. اے لوگو، ایک تمہارا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے. اے لوگو، تمہارا سورج بھی ہے اور میرا سورج بھی ہے، لیکن میرا سورج تمہارے سورج سے زیادہ خوبصورت ہے، میرا سورج تمہارے سورج سے زیادہ حسین ہے. ان الشمس تطلع بعد فجر، یہ سورج تو آسمان سے فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے جو تمہارا سورج ہے. شمسی طالع بعد العشاء، لیکن میرا سورج محمد الرسول اللہ بستر پر میرے پاس عشاء کے بعد تشریف لاتے ہیں، وہ میرا سورج ہے. اما عائشہ جس کو سورج کہہ رہی ہیں، اس سے زیادہ خوبصورت اور کون ہوگا؟ ہاں، آج کل کی عورتوں سے توقع مت رکھنا کہ وہ آپ کو سورج کہیں گی. وہ صحابیات ہی تھی جن کے اندر علم تھا. وچرن نشونا چھوڑیاں ہے نا، اتنا سندر ہوگا کہ اس کے شریر سے سگندھ اور خوشبو نکل رہی ہوگی، سگندھت ہوگا، خوشبو نکل رہی ہوگی. حضرت ابو ہریرہ تلاش کرنے جا رہے ہیں، نبی کے گھر کا دستک دیتے ہیں، جواب ملتا اللہ کے نبی کہیں تشریف لے گئے. لوٹے، ایک جگہ چوراہا ملا، دائیں بائیں آگے پیچھے راستہ. یا اللہ میرے نبی دائیں گئے یا بائیں آگے یا پیچھے، میں کہاں تلاش کروں؟ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، شمائل ترمذی کی روایت ہے کہ ایک راستے سے خوشبو کی مہک آ رہی تھی. میں سمجھ گیا کہ یہ راستہ میرے نبی کا ایڈریس دے رہا ہے، میرے نبی کا پتہ بتا رہا ہے. میں نے اسی راستے کو پکڑ لیا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہو گئی. اتنے خوبصورت. جابر ابن سمورہ کہتے ہیں چاند کو دیکھ رہے ہیں، نبی کو دیکھ رہے ہیں، چاند کو دیکھ رہے ہیں، نبی کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا یہ بار بار کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا آج آئیڈیا لگا رہا ہوں کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا میرا آقا. کہا اچھا کس نتیجے پر پہنچے ہو؟ کہ اللہ کے رسول اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا تیرے نبی کا چہرہ، تو میں کہوں گا پوچھنے والے کیا تو اندھا ہے، دکھائی نہیں دیتا؟ اس چاند کو بھی اگر حسن اور خوبصورتی ملی ہے تو وہ میرے نبی کے چہرے سے ملی ہے. یہ ہے. کس کو؟ ہمارے ہندو بھائی بتائیں کہ کون خوبصورت ہے، اور مسلمان بھائی بتائیں کہ کس کو تم ترجیح دے رہے ہو. ویشرن نہ شونا چھوڑے ہے نہ پرتی مگوت نرپلنگ گچتو دسیون کنڈیشونی انشیتی 20واں منتر بھی 19 کے ساتھ 20واں منتر بھی ملا لو. اشوما شگما روحا دیو دتے جگت پتی، اس کو ایک گھوڑا ملے گا شگما روحا جس پر وہ سوار ہو کر بجلی سے زیادہ تیز رفتار سے چلے گا. دیو دت پر وہ گھوڑا انسان نہیں دے گا، دیو دت جبرائیل دیں گے، پرشورام دیں گے. جگت پتی کس کو؟ جو پوری دنیا کا بادشاہ ہوگا اس کو، پوری دنیا کا راجہ. جگت مانی دنیا، پتی مانی رکشا کرنے والا، پتی مانی دولہا نہیں ہوتا. اس ذہن کو نکال لو، اس ذہن سے اس چیز کو صاف کر لو. کون ہے میرا پتی؟ پتی کا معنی دولہا نہیں ہوتا ہے. اگر پتی کے معنی دولہا ہے تو کیا ترجمہ کرو گے؟ راشٹرپتی کا، سیناپتی کا، راشٹرپتی اے پی جے عبد الکلام، پورے بھارت کے دولہا. کسی بھی لڑکی کو پکڑ لیں، کہتے ہیں میں تو راشٹرپتی ہوں، تیرا دولہا ہوں، اسی لیے کنوارے ہیں ابھی تک. راشٹر مانی دیش، پتی مانی رکشا کرنے والا، دیش کا محافظ. سیناپتی سینا کا محافظ.
जगत पति कहा गया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। पता ये चला कि वो रसूल जिसको हमारी हिंदू भाइयों की किताबें कह रही हैं वो किसी एक कौम और कबीले का नहीं, जगत दुनिया पति मुहाफिज, वो पूरी दुनिया का मुहाफिज बनकर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को पूरी दुनिया का मुहाफिज करार दे रहा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने तो आपको संपूर्ण जगत के लिए, सारी इंसानियत के लिए हमने आपको रहमत बनाकर भेजा है। रहमत ही हिफाजत की जड़ है। अगर रहम का मादा इंसान से निकल जाए तो रक्षा खत्म। हिटलर क्यों बर्बाद हुआ और हिटलर ने क्यों जुल्म और ज्यादती की? क्योंकि रहम का मादा इसके अंदर से निकला। आज टोनी ब्लेयर के अंदर क्यों ये हिटलर की सिफत आई है? इसलिए कि रहम का जज्बा नहीं है। आज जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने हिटलर को भी पीछे छोड़ा। क्यों छोड़ा? इसलिए कि रहम इसके अंदर से निकाल लिया गया। और अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को डायरेक्ट मुहाफिज नहीं कहा, बल्कि रहम के मादे से मुत्तसिफ किया है और फरमाया हमने आपको रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा है। जिसके अंदर चिड़ियों पर रहम करने का जज्बा हो, जो चींटियों पर रहम करने की तालीम देता हो, जो जानवर को बहुत ही नरमी के साथ और अच्छी तरीके से तेज छुरी से ज़िबा करने की तालीम देता हो, जो बिल्ली को 3 दिन भूखा प्यासा रखने वाली और प्यास से मर जाने वाली, भूख से मर जाने वाली के लिए जहन्नम करार दे रहा हो, और जो एक तवाइफ और फाहिशा औरत को सिर्फ इस नेकी की वजह से कि उसने के प्यासे तड़पते हुए कुत्ते को कुएं से पानी खींच कर पिलाया और उसको जन्नत दे रहा हो, जो कुत्तों पर रहम करने की वजह से जन्नत का हकदार बना रहा हो, और बिल्ली को भूखा प्यासा मारने की वजह से उस औरत को जहन्नम दे रहा हो, तो फिर उसका रहमो करम और उसकी रहमत का जज्बा फिर इंसानियत के बारे में कैसा होगा? ओह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आतंकवादी कहने वालों, टेररिस्ट कहने वालों, अपनी खोपड़ियों से और अपने जहनों से यह गर्द निकालो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो वो नबी है जो ये कहता है कि अगर औरत ने बिल्ली को भूखा प्यासा मार डाला तो वो जहन्नम में दाखिल कर दी गई, और एक तवाइफ ने, एक फाहिशा ने और जिस्म बेचने वाली ने कुत्ते को पानी पिलाया तो वो जन्नत के अंदर चली गई। जो जानवरों पर रहम करने की वजह से जन्नत दे रहा है और जुल्म की वजह से जहन्नम मिल रही है, तो उससे ज्यादा मेहरबान कौन सा रसूल होगा, कौन सा नबी होगा, कौन सा पैगंबर होगा? और जिसने गैर मुस्लिमों के साथ कैसा रहमो करम का मामला किया। क्या तुमने सुमामा इब्ने उसाल के वाक़े को नहीं देखा? वो भी तो गैर मुस्लिम था, देखिए किस तरीके से ईमान लाया। क्या तुमने उस वाक़े की तरफ नजर नहीं दौड़ाई कि वो एक काफिर था, एक नॉन मोमडन था जो नबी के घर में सो रहा है और कहता भूख लगी है। अल्लाह के नबी ने एक बकरी का दूध उसको पिलाया, वो पी गया, दूसरी का दिया वो पी गया। बुखारी की मुस्लिम की हदीस है हत्ता शरीब सबाशियाहिन, वो 7 बकरियों का दूध पी गया। दूसरे दिन वो ईमान ले आया, अल्लाह के नबी ने दूसरे दिन भी उसको दूध पिलाया। एक बकरी का दूध पी सका और दूसरी का आधा और आधा छोड़ दिया। फरमाया अल्लाह के नबी ने कि मोमिन एक हाथ में खाता है और काफिर 7 हाथों में खाता है। उसको हिर्स होती है, लालच होती है, और तुम ईमान ला चुके हो। अब तुम्हारे साथ रब की रहमत है, रब की बरकत है, तुमने अल्लाह का नाम लेकर खाया है, इसलिए वो हवस, वो हिर्स तुम्हारे अंदर से निकल गई है। काफिरों को दूध पिलाने वाला क्या आतंकवादी हो सकता है? और एक काफिर नबी के बिस्तर को गंदा करके भाग जाता है, सोने की कोई चीज छोड़ जाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, फिर वो दौड़ता हुआ आता है कि अभी तो सो रहे होंगे, क्या देखता है कि नबी अकरम मेरी चादर पर गंदगी है, लेटरीन पड़ी है, उसी को अपने हाथों से साफ कर रहे हैं और धुल रहे हैं। चीख कर कहता है अल्लाह के नबी ये चादर मुझे दीजिए, ये गंदगी मेरी है, मैं साफ करूंगा। आपने फरमाया तुम मेरे मेहमान हो और ये मेहमान नवाजी का हक मुझे दो। तुम अगर भागते नहीं और मुझे मालूम होता तब भी ये चादर मैं ही धुलता, तुमको नहीं धुलने देता। वो वहीं पर चीख उठता है। देखिए ज़ादुल माद चीख कर ऐलान
اعلان کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. مجھے محمد رسول اللہ کو ٹیررسٹ اور آتنکوادی بتانے والے یہ بتائیں کیا کسی کافر کی گندگی کو اپنے ہاتھ سے صاف کرنا اسی کا نام ٹیررسٹ اور آتنکوادیت ہے؟ ہاں ٹیررزم ہے, اسی کا نام آتنکوادیت ہے. کافروں کو اپنا مہمان بنا کر ساتھ ساتھ بکریوں کا دودھ پلا دینا اور خود بھوکا سو جانا, کیا یہی دہشت گردی ہے؟ اور کافر کو 3 دن تک مسجد کے ستون میں باندھ کر اور اس نے کہا محمد تجھ سے زیادہ برا چہرہ آج تک میں نے کسی کا نہیں دیکھا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ 8 مہینے کے بچے پیٹ سے نکال کر ترشول کے حوالے کر کے اور ان کی ماں کے ساتھ نظر آتش کر دیے جائیں, آگ کے حوالے کر دیے جائیں اور ماں کی چتا میں اس کو بھی جلا دیا جائے. کیا اسی کا نام امن ہے؟ اور شاید اتنا بڑا جرم کرنے والوں کو ابھی تک پکڑا بھی نہ جائے اور گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں میں بھی نہ ڈالا جائے. اگر اسی کا نام امن ہے تو ایسے امن کو ہم تینوں طلاق دیتے ہیں. اسی کا نام امن ہے. تعجب ہے, ہم آہ کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں. امن یہاں ہے اس کو دہشت گردی کہہ رہے ہو, اور جو دہشت گردی ہے اس کو امن کہہ رہے ہو. الٹی گنگا بہ رہی ہے ہمارے یہاں, الٹی گنگا. اور شاید یہ اس خوشی میں بہ رہی ہے جو خوشی اس آدمی کو ہوئی تھی جس نے اپنا مال سے لدا ہوا اونٹ دیکھ کر کہا تھا کہ اللہ واقعی تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا ہوں. وہ تو خوش ہوا تھا اس اونٹ کو دیکھ کر, اپنا مال لدا ہوا دیکھ کر خوش ہوا تھا, کہا اللہ واقعی تو میرا بندہ میں تیرا خدا ہوں. تم کس خوش فہمی میں مبتلا ہو؟ شاید اسی خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ ہم نے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت کو ختم کر دیا, لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس کو جتنا کاٹتے ہو اتنا ہی بڑھتی ہے. اس طرف ہم نہیں جانا چاہتے. تب سندر ہاں اشو ماشک مار ہوا دیو دت جگت پتی, جگت پتی پوری دنیا کا رکشک اس کو دے کر. اور کیا کہا تھا؟ آسینا, جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں وہ اب آ رہی ہے. آسینا سادھد منم شٹیشوریا گلنویتا. 2 چیزیں ہیں, وہ سادھوؤں کی طرح اپنی زندگی گزارے گا اور 8 گڑ اس کے اندر, 8 صفتیں اس کے اندر پائی جائیں گی. وہ 8 صفتیں کیا ہیں؟ وہ ہمارے ڈاکٹر ایم اے سریواستو پنڈت جی لکھتے ہیں وہ 8 خوبیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہوں گی. وہ مہان گیانی ہوگا, وہ مہان گیانی ہوگا. دوسری صفت گنتے رہیے گا, وہ اچے ونش کا ہوگا, اونچے خاندان کا ہوگا. 2 وہ آتم نینترک, آتم نینترک کا معنی ہوتا ہے ماہر نفسیات, نفس کے حالات کو جاننے والا ہوگا. اور نمبر 4 خوبی اس کے اندر کیا ہوگی؟ وہ شروطو گیانی ہوگا. اس کو جو بھی علم ہوگا وہ اپنے آپ نہیں, شروطو معنی سن کر, وہ جو بھی بتائے گا وہ سن کر علم حاصل ہوگا. شروطو گیانی, سن کر اس کو علم ہوگا, یعنی جبرائیل اس کو بتائیں گے. اور 5ویں چیز وہ پراکرمی, بڑا بہادر ہوگا. اور 6ٹھی چیز بتائی وہ الپ بھاشی ہوگا, الپ بھاشی یعنی کم بولنے والا ہوگا. اور 7ویں خوبی اس کے اندر پنڈت جی بتلا رہے ہیں کیا ہوگی اس آخری نبی میں, وہ دانی ہوگا اور خیرات کرنے والا. اور 8ویں خوبی ہوگی وہ کرتگ්য, احسان کرنے والا ہوگا. احسان لینے والا نہیں, احسان کرنے والا ہوگا. یہ 8 خوبی. 2 چیزوں پر بس توجہ دیجیے آپ. وہ سادھوؤں کی طرح اپنی زندگی گزارے گا. خوش نہ ہو جائیں ہمارے دوسرے بھائی, سادھو کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بس ہمارے ہندو بھائی ایسے مندر میں لے لیتے ہیں مالا اور رام 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 رام, یہ سادھو نہیں ہوتا. ہمارے بہت سے مسلمان بھائی کیا کر لیتے ہیں, تسبیح لے لی, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں. کھانے کا ٹائم ہوا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہوا؟ کھانا کہاں سے آئے گا؟ اللہ دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہیں حرام خور. ان کو آپ یہ مت کہیے کہ یہ اللہ والے ہیں. محمد الرسول اللہ نے تجارت کر کے دکھایا ہے. قرآن منع کر رہا ہے آپ کو اس سے. کوئی ضرورت نہیں ہے مسجد میں فالتو بیٹھو. اب آپ کو فالتو کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, فالتو کہاں, تو پڑھ رہے ہیں. بیوی بچوں کے لیے کمانا بھی عبادت ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, نماز کا حق نماز کو دو. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, پھر زمین میں پھیل جاؤ.
نماز پڑھو، اللہ کی عبادت بھی کرو، اور اسی کے ساتھ فوراً جوڑ دیا فانتشروا فی الارض، زمین میں بھی گشت لگاؤ، چکر لگاؤ، گھومو۔ یہ دونوں چیزیں عبادت کے ساتھ حلال رزق حلال کے تلاش کو عبادت کے ساتھ جوڑا ہے۔ کیا کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری ہو جائے تو اب مسجد میں مت بیٹھو، فانتشروا فی الارض، نکلو مسجد سے، نکلو، کیا کرو؟ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، رزق تلاش کرو، روزی تلاش کرو، اپنے بیوی بچوں کو کھلانے اور پلانے کے لیے، معاش کے لیے حلال ذرائع تلاش کرو، یہ بھی عبادت ہے۔ ہم نے اس کو عبادت سے الگ مان لیا ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کیا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یہ تو بہت اچھا ہے، یہ تو دنیا سے ہی کٹ گیا ہے، اس نے تو دنیا ہی سے رشتہ چھوڑ دیا ہے، یہ تو بہت بڑا اللہ والا ہے، وہ اس کو بہت بڑا پنڈت سمجھ رہے ہیں اور ہم اس کو بہت بڑا اللہ والا سمجھ رہے ہیں کہ اس کو دنیا سے مطلب نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کا مال لے جا کر تجارت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی بکریاں چرا رہے ہیں، پھر نبی اکرم نے یہ چیز کس کے لیے پیش کی؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے تو رسول کی پوری زندگی آئیڈیل ہے، اس نے جیسے محنت کی وہ بھی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، اس نے جیسا کما کر اپنی بیویوں کو بچوں کو کھلایا وہ بھی تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ سادھو کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک جگہ بیٹھ جاؤ، ہاں سادھو کا معنی کیا ہے وہ آپ کو ملے گا۔ سادھو کا ایک معنی میں بتلا دیتا ہوں، نالند وشال شبد ساگر کے نام کی جو ڈکشنری ہے جو گورکھپور میں آپ کو مل جائے گی، اس کے صفحہ نمبر سا میں جب آئیں گے، سا میں سادھو، تو سادھو کے سامنے اس کا معنی دیکھیں گے، اس میں صاف لکھا ہوا ہے سادھو کا ارتھ آگے لکھا ہے سب کچھ ہو لیکن اپنے آپ پر سوئم اپنی ذات پر وہ اس کو خرچ نہ کرے، یہ ہے سادھو۔ سادھو کا معنی پھر سن لیجئے، جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن وہ سب کچھ اپنے اوپر خرچ نہ کرے بلکہ غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کر دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ کی یہ سادھو والی زندگی جو تمہارے ہاں اس کی میننگ لکھی ہوئی ہے، اس میننگ کے آدھار پر محمد الرسول اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں اترتا ہے۔ آپ کے پاس سب کچھ تھا، سب کچھ، 25 سال کی عمر ہے رسول نبی اکرم کی اور 40 سال کی عمر ہے حضرت خدیجہ کی۔ حضرت خدیجہ نے جب اللہ کے رسول سے شادی کر لی تو حضرت خدیجہ کتنی مالدار عورت تھی، عرب کی بہت بڑی رئیس عورت تھی، رئیسہ عرب کی بہت امیر عورت تھی، اور شادی جب اللہ کے نبی سے ہوئی تو اللہ کے رسول کی خدمت میں اپنی ساری دولت نبی کے قدموں پہ ڈال دی۔ تو نبی اکرم سے بڑا امیر کوئی ہوگا؟ آخری جب آپ نے حج کیا اور قربانی کا موقع آیا تو آپ نے 100 سرخ اونٹوں کی قربانی کی۔ کوئی غریب آدمی 100 سرخ اونٹوں کی قربانی کر سکتا ہے؟ 100 سرخ اونٹوں کی قربانی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی غریب آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اتنا بڑا شخص، حالت کیا ہے، حالت کیا ہے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اس کی پیاری بیوی بتلا رہی ہے، اور بیوی سے زیادہ شوہر کے حالات کوئی نہیں جانتا۔ شمائل ترمذی کی روایت، مالک ابن دینار اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز قط ولا لحم الا على زفف۔ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی اما عائشہ سے میں نے سنا کہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، میں نے اپنی پوری لائف کے اندر نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول نے کبھی پیٹ بھر کر گوشت اور روٹی ایک ساتھ کھائی ہو۔ 6 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 9 سال کی عمر میں اما عائشہ کی ودا ہوئی، 9 سے 18 سال تک جوڑیے۔ جب اما عائشہ 18 سال کی ہوئی نبی اکرم اس دنیا سے چلے گئے۔ 9 سے 18 سال تک حضرت عائشہ نبی کی بیوی رہی۔ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 سال
کی پوری زندگی کا ریکارڈ بتلا رہی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا ہے اپنے نبی کو کہ 10 سال میں پوری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ بیٹھ کر کبھی پیٹ بھر کے گوشت اور سالن، گوشت اور روٹی ایک ساتھ کھایا ہو اور شکم سیر ہو کے کھایا ہو الا علی صفف۔ یہ الگ بات ہے کہ جب مہمان آتے ہیں تو آپ مہمانوں کے ساتھ بیٹھ جائیں اور آپ نے کبھی کھا لیا ہو، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن میرے ساتھ میرے گھر میں بیٹھ کر آپ نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کھایا۔ کہو حلووں اور بریانی کی ڈیگوں کو سنت قرار دینے والوں، رسول کی زندگی کا معیار یہ بھی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بھی زندگی گزاری۔ جواب ملے گا پتھر باندھنا نبی کا کام، حلوہ کھانا مولوی کا کام۔ ہم لوگوں کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شکاری کے جال میں کوا اور کبوتر دونوں پھنس گیا، سنا ہوگا آپ نے واقعہ، کوا بھی رو رہا ہے کبوتر بھی رو رہا ہے۔ تو کبوتر نے کوے سے کہا دیکھ میری جان بہت خطرے میں، تو مت رو، تو مجھے اور پریشان مت کر۔ تو کوے نے کہا تجھ سے زیادہ میری جان خطرے میں ہے۔ تو کبوتر نے کہا میں تو حلال ہوں، مجھے تو کٹنا ہی کٹنا ہے، تو کیوں رو رہا ہے کمینے، تو نکال کے اڑا دیا جائے گا، تو حرام ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ تو کوا کہتا ہے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ جال عام آدمی کا نہیں ہے، مولوی کا ہے۔ کہا کیا؟ مولوی کا ہے تو فرق کیا پڑتا ہے؟ کہا کہ فرق کیا پڑتا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ کب حلال کا فتویٰ دے کہ مجھ کو بھی کاٹ کے نہ کھا جائے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مولوی سے کوے اور کبوتر پریشان ہیں تو لوگ پریشان کیوں نہیں ہوں گے، انسان پریشان کیوں نہیں ہوں گے، آدمی پریشان کیوں نہیں ہوگا؟ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ یہ سادھو کی طرح زندگی، یہ سب کچھ ہے لیکن اپنے ذات پر کبھی آپ نے خرچ نہیں کیا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی سوئے، نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حصیر، نے چٹائی پر سو گئے۔ جب آپ اٹھے وقت اثر فی جنبی، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر چٹائی کے نشان پڑ چکے تھے۔ چٹائی کے نشانات دیکھ کر میں نے کہا لَوِتَّخَذْنَا لَكَ وِطَانًا، اے اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر نہ بنا دیں، ہم آپ کے لیے صوفے کا انتظام نہ کر دیں، ہم آپ کے لیے گدے کا انتظام نہ کر دیں؟ لَوِتَّخَذْنَا لَكَ وِطَانًا، اے اللہ کے نبی ہم آپ کے لیے کیا نرم گرم بستر نہ بنا دیں؟ امام کائنات کی زبان سے نکلتا مالی وللدنیا، آئے عبداللہ مجھے دنیا سے کیا مطلب، میں تو یہاں اس مسافر کی طرح ہوں جو آیا چلا تھک گیا اور کسی درخت کے سائے میں تھوڑا سا سستایا اور اٹھا اور چل دیا، بس یہی میری مثال ہے۔ میں تو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح آیا ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا آئے عبداللہ بالکل نہیں، اس دنیا میں میرے لیے کوئی نرم گرم بستر کا انتظام نہ کرنا، لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، یہ ساری چیزیں ان کافروں کے لیے اللہ نے دنیا میں مہیا کی ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سے پرہیز کیجیے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ گدے پہ نبی نہیں سوئے تو آپ مت سوئیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ فریج آپ استعمال کر رہے ہو لیکن ٹھنڈا پانی پیو اور کہو اللہ تو نے نعمت دی ہے، تیری نعمت کا شکریہ ادا، الحمدللہ کہیے۔ جو کھانا آپ کا 3 دن نہیں چلتا تھا آج 30 دن 1 مہینہ آپ رکھ رہے ہیں، کہیے الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ میرے بھائیو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب کچھ ہے لیکن اپنی ذات پر آپ اس کو خرچ نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے ایک بکری ذبح کی، گوشت بن کے سامنے آیا، ایک روٹی پر گوشت کی 2 بوٹیاں رکھی، کہا میری بیٹی فاطمہ کو پہنچا دو، آج 1 مہینہ ہو گیا میرے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے سوچا 1 مہینے کی بھوکی بیٹی فاطمہ، انہوں نے پورا ٹفن تیار کر دیا، پکڑ لیا ہاتھ پکڑ کے، آئے ابو ایوب یہ کیا کر رہے ہو، میں نے جتنا دیا اتنا لے کے جاؤ۔ کہا اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، 1 مہینے سے چولہا نہیں چلا، 1 روٹی میں کیا ہوگا؟ فرمایا میری بیٹی کو اتنا نہ کھلاؤ کہ رات میں وہ اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ کر سکے۔ مولوی کہتا ہے اتنا کھلاؤ جب تک ڈگار نہ آئے میں چھوڑوں گا نہیں۔ آئے ابو ایوب میری بیٹی کو اتنا نہ کھلاؤ کہ جب تک میری بیٹی زیادہ کھا لے گی تو اللہ کو پھر ذکر یا اللہ کا ذکر نہ کر سکے، اللہ کو یاد نہ کر سکے۔ پھر آپ اپنی بیٹی کو اس طریقے سے بھی نصیحت کرتے ہیں، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار سلینی من مالی ما شئتی انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ او میری لخت جگر، او میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ ہاں انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں،
سلیلی من مالی ما شئتی، او میری بیٹی دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے، لیکن قیامت کے دن میں اللہ کے عذاب سے تجھے نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے میں نہیں بچا سکتا۔ یہ کون ذات ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ عرش پر اللہ اور فرش پر مصطفیٰ، اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ بلند ہے، اللہ کے بعد اگر کوئی دوسرے نمبر پر سیکنڈ ہستی کوئی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور وہ اپنی بیٹی سے اس طریقے کی وارننگ دے رہے ہیں اور تنبیہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے تمہارے لیے تحقیق کہ تمہارے لیے رسول کی پوری زندگی میں ایک آئیڈیل ہے، ایک ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے نبی کی پوری زندگی میں۔ نبی کی زندگی سے بڑھ کر نمونہ اور کون ہوگا؟ اٹھو بیٹھو لیٹو سو جاگو کھاؤ پیو، چلو پھرو دوڑو، بزنس کاروبار جو بھی ہو، محمد الرسول اللہ سے سیکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سادھوؤں کی طرح رہے گا۔ یہ سادھو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل بیویوں سے کنارہ کش ہو جائے گا اور ایک مسجد میں بیٹھ جائے گا۔ یہ سادھوؤں کی طرح اللہ کے رسول رہتے تھے، بلکہ اس طرح کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد میں نبی کے گھر گیا، اما عائشہ سے کہا نبی نے گھر میں کیا چھوڑا، نبی نے گھر میں کیا چھوڑا؟ فرماتے ہیں اما عائشہ اندر گئی، اخرجت لنا عائشۃ کساء و ازارا غلیظا قالت قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذین، رواہ البخاری، بخاری کے الفاظ ہیں کہ اما عائشہ بیان کرتی ہیں حضرت ابو